ایک بڑے میاں کو کتے نے کاٹ لیا۔ جب وہ گھر آیا کہا کہ بھئی مجھے تو کتے نے کاٹا، تو اس کی ناسمجھ چھوٹی سی بیٹی تھی، کہا بابا آپ کے بھی تو دان تھے، آپ بھی اس کو کاٹ لیتے۔ کہ بیٹی اب تو اس کو لوگ کتا کہتے ہیں، پھر مجھے بھی کتا کہیں گے۔ تو وہ تو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے جیسے سرکار دو عالم کے دل میں ان کی ہدایت کی حرص تھی، آرزو تھی، تمنا تھی، اور یہ بدبخت ان کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات ان کی ہدایت کے بارے میں سوچتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے۔ تو ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں یہ آرزو اور تمنا ہو، اور پھر یہ جو 150 کروڑ تقریباً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سارے 100% اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنے والے بن جائیں، یہ ہمارے دل کے اندر ایک آرزو ہو، تمنا ہو، اور اس کے لیے آخری درجے تک کی کوشش ہو، محنت ہو۔ سمجھ گئے؟ آخری درجے تک کی کوشش ہو اور محنت ہو۔ اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب سارے طبقات میں اگر اس مبارک دین کو زندہ نہیں کیا گیا، کچھ طبقات کو تو دین پر لایا گیا، کچھ طبقات کو چھوڑ دیا گیا، حکومت سے تعلق رکھنے والوں کو چھوڑ دیا گیا، اور جتنے بھی تاجر ہیں، جتنے بھی دوسرے قسم کے مسلمان ہیں، ان سب کو اللہ کے احکامات پر لایا گیا، تو یہ حکومت والے اس پبلک کو جو ہے پورے دین پر چلنے نہیں دیں گے۔ اور اگر حکومت یہ کیا نام ہے، کئی طبقات کو دین پر لایا گیا، ایک طبقے کو، تاجروں کے طبقے کو چھوڑ دیا گیا، تو یہ تاجر باقی طبقوں کو دین پر نہیں چلنے دے گا۔ مالداروں کو لایا گیا، غریبوں کو نہیں لایا گیا، وہ ان مالداروں کو جو دین پر نہیں چلنے دیں گے۔ ایک آدمی سے کسی نے کہا تیرے کباب بڑے لذیذ ہوتے ہیں، تو کیا اس میں ڈالتا ہے؟ اس نے کہا کیوں لذیذ نہ ہو، میں صبح صبح فجر کی اذان سے پہلے وہاں جو مذبح ہے جہاں قصائی جانور ذبح کرتے ہیں، وہاں اپنے ساتھ ایک تھیلا لے جاتا ہوں، اور جب کوئی قصائی جانور ذبح کرنے لگتا ہے تو اس کے وہ خون کے جو زور سے دھار نکلتی ہے، میں اس سے وہ تھیلا بھر کے لے آتا ہوں، تازہ خون میں قیمہ گونتا ہوں، اس لیے کباب مزیدار ہوتے ہیں۔ یہ تو کباب والے نے کہا، سمجھ گئے؟ اگر سارے طبقات کو دین پر لایا گیا، پولیس والوں کو نہیں لایا گیا، تو یہ پولیس والے دین پر نہیں چلنے دیں گے۔ سارے طبقات کو دین پر لایا گیا، فوج والوں کو نہیں لایا گیا، تو وہ چلنے نہیں دیں گے۔ تو اسی طرح سارے طبقات کو دین پر لانے کی ضرورت ہے۔ مردوں کو لایا گیا، عورتوں کو نہیں لایا گیا، تو عورتیں دین پر نہیں چلنے دیں گی۔ 20 افراد ہیں ایک گھرانے میں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، سب دیندار ہیں، 18 مرد عورتیں دیندار ہیں، 2 دنیا دار ہیں۔ تو یہ 2 دنیا دار عورتیں ہر وقت احتجاجی کارروائی کر کے، ہر وقت جو ہے لان تان کر کے، ہر وقت شور مچا کر ان سب کو مجبور کریں گے، اور دنیا داری کے طریقے پر بچی کی شادی، دنیا داری کے طریقے پر بچے کی شادی، اور اس کی ولادت کے موقع پر وہی چلے گا کہ جو یہ 2 عورتیں کہہ رہی ہیں۔ سمجھ؟ تو اسی لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ سارے مسلمانوں پر محنت کر کے ان کو اللہ کے احکامات حضور کے طریقے پر لائیں، اور ان سارے غیر مسلموں کے لیے دل کے اندر کی تمنا اور آرزو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کر دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں، اور عورتوں کو بھی دین پر لانے کی یہ کیا نام ہے ہم پوری توجہ دیں، اس کی طرف پورا فکر کریں اس کو۔ اگر ایک آدمی مردوں کے اعتبار سے
माशाअल्लाह पूरे दीन पे चलने वाला है, मर्दों के एतबार से हर तकाजे पर लब्बैक कहने वाला है, लेकिन घर वालों की तरफ कोई खास इल्तिफात इसका नहीं है, तो बहुत से मुनकरात इस आदमी को अपने घर में नजर आएंगे। ये नकीर तक चू तक नहीं कर सकेगा, चू नहीं कह सकता अगर घर वालों पर मेहनत न हुई तो। और फिर औरत तो जो है क्या नाम है, उसका दिल नरम होता है, उसके दिल में खैर को भी बहुत जल्दी कबूल करने का मादा और शर को भी जल्दी कबूल करने का मादा है।